Subscribe our YouTube channel and watch our videos. یہاں پر استفہام اظہار حیرت اور تعجب کے لیے ہے، یعنی کہ تمہارا حال قابل تعجب ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر خود نیکی نہیں کرتے۔ دیگر آرار حسیت خود من الفسیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون صدق الله العظيم۔ أتأمرون الناس کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو بالبر نیکی کا وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو اپنی جانوں کو وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اور تم تو پڑھتے ہو کتاب کو أَفَلَا تَعْقِلُونَ پھر تم کیوں سنتے نہیں کیوں سوچتے نہیں۔ یہاں پر استفہام اظہار حیرت اور تعجب کے لیے ہے، یعنی کہ تمہارا حال قابل تعجب ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر خود نیکی نہیں کرتے۔ دیگر آرار حسیت خود من الفسیت یہ خطاب علماء یہود سے ہے کہ وہ لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کی تلقین کرتے تھے مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانیاں موجود تھیں مگر انہوں نے آپ کو نہ مانا۔ بعض مفسرین کرام کا قول ہے کہ جب مشرکین مکہ یا یہودیوں کے مسلمان رشتہ داروں میں سے کوئی شخص پوشیدہ طور پر علماء یہود سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا تو وہ اسے کہتے کہ وہ پیغمبر سچا ہے اسے مان لو، لیکن خود اسے نہیں مانتے تھے کیونکہ انہیں اپنے نذرانوں نیازوں کے بند ہونے کا اندیشہ لگا رہتا تھا۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ یعنی کہ تم تو کتاب کو پڑھتے ہو، تم اس کے عالم ہو اور اسے پڑھتے رہتے ہو۔ اس میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و علامات مذکور ہے، اسی طرح اس میں نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا حکم ہے۔ افلا تعقلون تعجب ہے کہ مندرجہ بالا امور کے باوجود تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ علماء یہود سے ہے، ان کو ملامت کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو یہ تلقین کرتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہو اور دین اسلام پر قائم رہو، جو علامت ہے اس بات کی کہ علماء یہود دین اسلام کو یقینی طور پر حق سمجھتے تھے مگر خود نفسانی خواہشات سے اتنے مغلوب تھے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن معنی کے اعتبار سے یہ ہر اس شخص کی مذمت ہے جو دوسروں کو تو نیکی اور بھلائی کی ترغیب دے مگر خود عمل نہ کرے، دوسروں کو خدا سے ڈرائے مگر خود نہ ڈرے۔ ایسے شخص کے بارے میں احادیث میں بڑی ہولناک وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے قطرے جا رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے دنیا دار واعظ جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے مگر اپنی خبر نہ لیتے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض جنتی بعض دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے تم آگ میں کس طرح پہنچ گئے، حالانکہ ہم تو بخدا انہی نیک اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہوئے ہیں جو ہم نے تم سے سیکھے تھے۔ اہل دوزخ کہیں گے کہ ہم زبان سے کہتے ضرور تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، لیکن مذکورہ بیان سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بے عمل یا فاسق کے لیے دوسروں کو واعظ و نصیحت کرنا جائز نہیں، اور جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو وہ دوسروں کو اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین نہ کرے، کیونکہ کوئی اچھا عمل الگ نیکی ہے اور اس اچھے عمل کی تبلیغ اور دوسری مستقل نیکی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک نیکی کو چھوڑنے سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسری نیکی بھی چھوڑ دی جائے۔ جیسے اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ روزہ بھی نہ رکھے یا وہ زکوٰۃ بھی ترک کر دے، بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ کہے۔ اس طرح کسی ناجائز فعل کا ارتکاب الگ گناہ ہے اور اپنے زیر اثر لوگوں کو اس ناجائز فعل سے نہ روکنا دوسرا گناہ ہے۔ ایک گناہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا گناہ بھی ضرور کیا جائے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن جبیر کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر ایک شخص یہ سوچ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے کہ میں خود گنہگار ہوں یا گناہوں سے خود پاک ہو جاؤں گا تو لوگوں کو تبلیغ بھی کروں گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی بھی باقی نہ رہے گا، کیونکہ ایسا کون ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ اسی غلط خیال میں پڑھ کر تبلیغ کا فریضہ چھوڑ بیٹھے، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا ہے تو میں اس عادت کی مذمت اپنے مواعظ میں خاص طور سے بیان کرتا ہوں تاکہ واعظ کی برکت سے یہ عادت جاتی رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کا مطلب یہ نہیں کہ بے عمل آدمی کو واعظ کہنا جائز نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ واعظ کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے، اور دونوں میں فرق واضح ہے۔ مگر یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ بے عمل ہونا نہ تو واعظ کے لیے جائز ہے نہ غیر واعظ کے لیے جائز ہے، پھر واعظ کی تخصیص کیوں؟ جواب یہ ہے کہ ناجائز تو دونوں کے لیے ہے، مگر واعظ کا جرم غیر واعظ کے جرم کے مقابلے میں زیادہ سنگین اور زیادہ قابل ملامت ہے، کیونکہ واعظ جرم کو جرم سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر کرتا ہے، اس کے پاس یہ عذر نہیں رہتا مجھے اس کا جرم ہونا معلوم نہیں تھا، بخلاف غیر واعظ کے اور ان پڑھ جاہل کے کہ اس کو خواہ علم حاصل نہ کرنے کا الگ گناہ ہو لیکن ارتکاب گناہ میں اس کے پاس کسی درجہ میں عذر موجود ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہ تھا۔ اس کے علاوہ عالم اور واعظ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو یہ دین کے ساتھ ایک قسم کا استہزاء ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جتنا ان پڑھ لوگوں کو معاف کرے گا اتنا علماء کو معاف نہیں کرے گا۔ حب مال اور حب جاہ یہ دونوں دل کی ایسی بیماریاں ہیں جن کے باعث انسان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اور غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انسانی تاریخ میں اب تک جتنی انسانیت سوز لڑائیاں لڑی گئیں اور جو فساد برپا ہوئے ان میں سے اکثر و بیشتر کو انہی دو بیماریوں نے جنم دیا تھا۔ حب مال کے نتائج یہ نکلتے ہیں، یعنی کہ حب مال کی وجہ سے کنجوسی بخل پیدا ہوتا ہے
جس کا ایک قومی نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی دولت قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، دوسرا نقصان خود اس کی ذات کو پہنچتا ہے کہ معاشرے میں کوئی ایسے شخص کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، خود غرضی پیدا ہوتی ہے جو مال کی حوث کو پورا کرنے کے لیے اسے اشیاء میں ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، رشوت ستانی، مکر و فریب، دغابازی کے نت نئے ہیلے سجاتی ہے، اور وہ اپنی تجوری پہلے سے زیادہ بھرنے کے لیے دوسروں کا خون نچوڑ لینا چاہتا ہے۔ بلاخر سرمایہ دار اور مزدور کے جھگڑے جنم لیتے ہیں۔ ایسے شخص کو کتنا ہی مال مل جائے لیکن مزید کمانے کی دھن ایسی سوار ہوتی ہے کہ تفریح اور آرام کے وقت بھی یہی بے چینی اسے کھائے جاتی ہے کہ کسی طرح اپنے سرمایہ میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کروں۔ بلاخر جو مال اس کے آرام اور راحت کا ذریعہ بنتا وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ حق بات خواہ کتنی ہی روشن ہو کر سامنے آ جائے مگر وہ ایسی کسی بات کو ماننے کی ہمت نہیں کرتا جو اس کی ہوس مال سے متصادم ہو۔ یہ تمام چیزیں بلاخر پورے معاشرے کا امن و چین برباد کر ڈالتی ہیں۔ اور کیا جائے تو قریب قریب یہی حال حب جاہ کا نظر آئے گا۔ اس کے نتیجے میں خود غرضی، تکبر، حقوق کی پامالی، ہوس سے اقتدار اور اس کے لیے خون ریز لڑائیاں اور اس طرح کی بے شمار انسانیت سوز خرابیاں جنم لیتی ہیں جو بالآخر دنیا کو دوزخ بنا کر چھوڑتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔